تحفیظ الحدیث باب نمبر 3 عبادات۔ حدیث نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس بنی الاسلام علی خمس بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ شہادتی اللہ الہ۔ یہاں میں تجوید کا بھی آپ کو ایک چھوٹا سا قاعدہ سمجھا دوں۔ یہاں نون ساکن کے بعد حرف لام ہے، یاد رکھیں نون ساکن کے بعد اگر حرف لام یا را ہو تو اس کو ادغام کامل کہتے ہیں۔ نون ساکن مکمل طور پر لام میں یا حرف را میں مدغم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ اللہ شہادتی اللہ، ٹھیک ہے، اس کو ان لا نہیں پڑھنا۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ البخاری کتاب الایمان۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ البخاری کتاب الایمان۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، خمس کہتے ہیں 5 کو۔ بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، بنیاد، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، خمس کا مطلب 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی، یہ کہ گواہی دینا، شہادت گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاة، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث پاک میں اسلام کے 5 ارکان بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے شہادت توحید و رسالت۔ شہادت توحید و رسالت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شہادت زبان سے ظاہر بات دی جائے گی اور اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہوگا،
اس لیے کہ ایمان کی تعریف میں یہ کلمات آئے ہیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ تو زبان و دل سے یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو شہادت توحید و رسالت کہتے ہیں۔ اس کے بعد عملی طور پر 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 3 حج کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر 5 وقت کی فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت تندرست و توانا اور عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جبکہ روزے سال میں 1 مہینہ جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، جس کو قرآن مجید نے شہر رمضان کہا، رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان کا مہینہ جس کو قرآن مجید نے پھر ماہ سیام کا نام بھی دیا، روزوں کا مہینہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ روزے سال کے بعد اس مہینے کے اندر امت مسلمہ پر فرض ہیں، یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ ہاں اس میں کچھ فقہی مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسافر ہو، بیمار ہو، روزے نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو چھوٹ ہے، وہ روزہ افطار کر سکتا ہے یا فدیہ دے سکتا ہے، اس کے دیگر فقہی مسائل ہیں۔ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے اور اس شخص پر جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہو، صاحب استطاعت کیا ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج جو استطاعت رکھتا ہو فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی عاقل بالغ تندرست و توانا اور پھر صاحب نصاب، صاحب حیثیت، صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ 2.5% کے اعتبار سے فرض ہے۔ اس کے بھی فقہی مسائل ہیں متعدد، اور ان تمام چیزوں کے میں نے اختصار کے ساتھ چند چیزیں عرض کر دی ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی سال کے بعد صاحب نصاب پر، صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد نقدی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جس کے پاس سال بھر کے لیے جمع رہے اور اس کے اوپر سال گزر جائے، تو سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اب وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو جب تک وہ صاحب نصاب رہے گا تب تک ہر سال اس پر زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے فرض ہے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے: شہادت توحید و رسالت، نماز قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے، پڑھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔